وہ عورتوں اور بچوں کا شکار کرنا پسند کرتی تھی، دروازے کے پیچھے چھپی رہتی تھی، نوزائیدہ بچوں یا شیرخوار بچوں کا گلا گونٹ کر موت کے گھاٹ اتارنے کے موقع کا انتظار کرتی تھی۔ اس کے پاس نوزائیدہ بچوں اور حاملہ ماؤں میں بیماری پیدا کرنے کی بھی طاقت تھی، جس کے نتیجے میں اسقاط حمل ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے یہودی لوک داستانوں میں معروف للت کی۔ قرآن کریم اور دیگر آسمانی مذاہب کے کتب میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اس کی پسلی سے بی بی حوا، پھر ان سے ساری انسانیت کو جنم ملا۔ تاہم یہودی لوک داستانوں میں ایک ایسا کردار ہے جس کا نام للت ہے۔ وہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی بتاتے ہیں۔ بعد ازاں للت طوفان، موت، جنسی فتنہ اور بیماری سے وابستہ ایک مادہ شیطان کے طور معروف ہوئی۔ قدیم یہودی تحریروں کے مطابق بی بی حوا کے وجود میں آنے سے پہلے للت کو آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی کہا جاتا تھا، تاہم اس نے آدم علیہ السلام کے تابع ہونے سے انکار کر دیا اور باغ عدن کو چھوڑ دیا۔ للت کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ یہودی افسانوں میں سب سے زیادہ مہلک اور خوفناک شیطانی شخصیت کے طور پر مشہور ہوئی۔ للت کو اسی طرح بنایا گیا جس طرح اس کے شوہر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ یہ کہا جاتا تھا کہ اسی مٹی کا استعمال کیا، لیکن اس نے کچھ باقیات اور گندگی بھی استعمال کی، جس کی وجہ سے بعد میں للت نے اپنی شیطانی خصلتوں کو جنم دیا۔ حالانکہ للت کو آدم علیہ السلام کے ساتھ باغ عدن میں رہنا تھا، لیکن وہ مضبوط اور خود مختار اور خود کو آدم علیہ السلام برابر سمجھتی تھی، کیونکہ وہ بھی اسی مٹی سے بنائی گئی تھی۔ لہذا اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ہم بستری کرنے سے انکار کر دیا اور ان کی شادی ناکام ہو گئی، جس کے نتیجے میں للت باغ چھوڑ کر چلی گئی۔ کیونکہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے بغیر تنہا محسوس کرنے لگے، اس لیے خدا نے اس کے لیے دوسری بیوی بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس بار آدم علیہ السلام کی پسلی میں سے بی بی حوا کو پیدا کیا گیا۔ حوا للت کے برعکس اپنے شوہر کی تابعدار تھی اور جوڑی خوشی سے ایک ساتھ رہتی تھی۔ للت کا نام سمیرن لفظ للیتو سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب عورت شیطان یا حوا کی روح ہے، اور وہ اکثر قدیم متون میں دوسرے شیطانوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا سمیری جادو ٹونے سے تعلق۔ للت کو یہودی افسانوں میں تمام شیطانوں میں سب سے زیادہ بدنام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ وہ عورتوں اور بچوں کا شکار کرنا پسند کرتی تھی، دروازے کے پیچھے چھپی رہتی تھی، نوزائیدہ بچوں یا شیرخوار بچوں کا گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارنے کے موقع کا انتظار کرتی تھی۔ اس کے پاس نوزائیدہ بچوں اور حاملہ ماؤں میں بیماری پیدا کرنے کی بھی طاقت تھی، جس کے نتیجے میں اسقاط حمل ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ للت اپنے آپ کو الو میں تبدیل کر لیتی ہے اور نوزائیدہ بچوں اور شیرخوار بچوں کا خون پیتی ہے۔ بیبلیون ٹالموڈ کے مطابق للت ایک بہت ہی خطرناک اور تاریک روح تھی، رات کا ایک شیطان تھی جس میں بے قابو جنسیت تھی۔ مرد کے لیے رات کو اکیلے سونا خطرناک سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بستر پر آ کر اس کا نطفہ چرا لیتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے چرائے ہوئے نطفے سے زرخیز بنایا اور سینکڑوں بدروحوں یا جیسا کہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لاتعداد شیطانوں کی اولاد کو جنم دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ للت نے ایک دن میں 100 سے زیادہ شیاطین کو جنم دی۔ للت باغ عدن سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اسے تلاش کرے اور اسے واپس لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 3 فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے للت کو بحیرہ احمر میں پایا اور انہوں نے اسے بتایا کہ اگر وہ باغ عدن میں واپس نہیں آئی تو اس کے 100 بیٹے ہر روز
ہلاک ہو جائیں گے، تاہم للت نے انکار کر دیا۔ فرشتوں نے اسے بتایا کہ اس کے لیے واحد دوسرا راستہ موت ہے، لیکن للت ڈری نہیں اور اس نے انکار کر دیا۔ کیونکہ للت نے باغ عدن میں واپس آنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے خدا نے اسے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ کہانی کے کچھ ورژن کے مطابق للت کو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے حسد تھی، کیونکہ وہ عدن کے باغ میں امن اور خوشی سے رہتے تھے۔ اس جوڑے سے بدلہ لینے کی سازش کرتے ہوئے اس نے خود کو ایک سانپ میں تبدیل کر لیا اور باغ میں واپس آ گئے۔ سانپ کی شکل میں للت نے بی بی حوا کو ممنوعہ پھل کھانے پر راضی کیا، جس کے نتیجے میں آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت چھوڑنی پڑی۔ سمیریا میں للت کو اکثر پرندے کے پاؤں والی، سینگوں والا تاج پہنے ایک خوبصورت پروں والی عورت کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ کچھ تصاویر اور آرٹ میں للت کو دو شیروں کی پشت پر کھڑا دکھایا گیا ہے۔ للت مصری، یونانی، رومن، اسرائیلی اور ہٹاٹ ثقافتوں میں ایک مشہور شخصیت تھی اور بعد میں وہ یورپ میں بھی مقبول ہوئی۔ وہ زیادہ تر افراتفری اور جنسیت کی نمائندہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس نے لوگوں پر ہر طرح کے خطرناک برے منتر ڈالے ہیں۔ 1950 کی دہائی میں کافر مذہب وکا وجود میں آیا اور وکا کے پیروکار شروع ہوئے، جس میں للت تاریک دیوی کے طور پر مشہور اور ایک علامت بن گئی، جس کی پوجا شروع کی گئی۔ ان سب باتوں کے باوجود قرآن کریم میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام، اس کے بعد بی بی حوا کی تخلیق ہوئی۔ للت کا کوئی بھی ذکر نہیں ہے۔ ہم اسے یہودی افسانوی داستان تو کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقی یا سچی کہانی بالکل بھی نہیں کہہ سکتے۔